آج خانہ جنگی کا شکار افغانستان بظاہر ایک آزاد ملک اور حکومت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ تباہی کبھی غیروں کے ہاتھوں ہوئی تو کبھی ملک کے باسیوں کے ہاتھوں خانہ جنگی سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ اگرچہ افغانستان کے پاس تیل یا دوسرے وسائل کی کمی ہے، مگر اس کی جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ ملک جنگی لحاظ سے اور جنوبی ایشیا میں اپنا دباؤ رکھنے کے لیے ہمیشہ اہم رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استعماری قوتوں نے ہمیشہ اس پر اپنا قبضہ یا اثر رکھنے کی کوششیں جاری رکھی ہیں۔ افغانستان کا زیادہ تر رقبہ پتھریلے پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے، اسی وجہ سے کسی بھی بیرونی طاقت کا یہاں قبضہ رکھنا مشکل رہا ہے۔ یہاں کے لوگ قبائلی ہیں، اس لیے کبھی بھی بیرونی طاقتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ کہ اس ملک کو کبھی بھی لمبے عرصے کے لیے امن نصیب نہیں ہوا۔ روس نے افغانستان پر قبضے کے لیے بے تحاشا نقصان اٹھایا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ روس کی ناکامی میں امریکہ کا کلیدی کردار تھا، جس نے پاکستان کے استعمال سے روس کی عظیم ریاست کا کچومر نکال دیا۔ روس جیسی عظیم ریاست کو تباہ کرنے کے بعد امریکہ نے سمجھا کہ وہ اس دنیا کا مائی باپ ہے اور جو چاہے وہی ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو ایسا ہوا بھی۔ امریکہ نے جہاں چاہا حملہ کر دیا، جس کو چاہا قید کر لیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ افغانستان جغرافیائی لحاظ سے ایسی جگہ واقع ہے جہاں سے تقریباً پورے جنوبی ایشیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں ہندوستان پر حکومت کرنے والی ہر شخصیت نے برصغیر میں داخل ہونے کے لیے افغانستان ہی کا رستہ اختیار کیا۔ یہاں افغانستان کی اہمیت کا مختصر تذکرہ کیا گیا، لیکن ان سب سے اہم افغانستان کا پڑوسی ملک پاکستان ہے۔ افغانستان کی جغرافیائی اہمیت اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے تعاون کے بغیر افغانستان میں کبھی بھی ترقی نہیں لائی جا سکتی۔ اور یوں افغانستان میں اگر دہشت گردی یا غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پاکستان اس سے براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ تو یوں جتنا افغانستان کے لیے مستحکم پاکستان ضروری ہے، اس سے کئی گنا زیادہ پاکستان کے لیے مستحکم افغانستان ضروری ہے۔ مستحکم افغانستان کے لیے پاکستان نے دنیا کے تمام فورمز پر ہر وہ کام کیا جس سے افغانستان میں امن اور ترقی کی راہیں کھل سکتی تھیں۔ لیکن یہاں ایک طاقت امریکہ ہے جو اسرائیل کے اشاروں پر افغانستان میں کبھی بھی پاکستان کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کے حق میں نہیں، بلکہ وہ یہاں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت کو کلیدی کردار دینے کی تمام کوششیں کر رہا ہے، جو کہ پاکستان کا روایتی دشمن ہے۔ امریکہ افغانستان میں کروڑوں ڈالر کے نقصان اور ہزاروں فوجیوں کی موت کے بعد مجبوراً افغانستان سے تقریباً نکل چکا ہے اور ملک میں گھمسان کی لڑائی جاری ہے۔ تمام صورتحال میں پاکستان ایک بار پھر فرنٹ لائن سولجر کی طرح سامنے ہے اور افغانستان میں امن کے لیے طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ کسی بھی طرح کا امن معاہدہ طے کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے اس قدر سنجیدہ کوششیں کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ افغانستان کی سب سے بڑی سرحد پاکستان سے ملتی ہے۔ پاکستان میں رہنے والے پختون اور افغانستان میں رہنے والے پشتون اور افغان دونوں کی ثقافت، مذہب، رسم و رواج اور زبان سمیت متعدد چیزیں مشترک ہیں۔ دونوں سرحدوں کی جانب خاندان آباد ہیں جن میں آپس میں رشتہ داریاں ہیں، یعنی ان میں شناخت کرنا قریب ناممکن ہے۔ اگر افغانستان میں خانہ جنگی جاری رہتی ہے تو دشمن ملک پاکستان تک اس آگ کو پہنچانے کی بھرپور کوششیں کریں گے، جس کا مشاہدہ ہم ماضی میں کر چکے ہیں، جب TTP اور اس جیسی دیگر دہشت گرد جماعتوں نے پاکستان میں تباہی مچائے رکھی تھی، جس پر پاک فوج نے بڑی قربانیوں کے بعد قابو پایا ہے۔ اس لیے پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ وقت دوبارہ آ جائے جب ملک دشمن اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو۔ اس لیے افغانستان میں امن پاکستان کے لیے بے حد ضروری ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ افغانستان کا خیال پاکستان کو ایسے رکھنا پڑتا ہے کہ جیسے یہ اسی کا صوبہ ہو۔